عورت کو خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا وسیلہ بنایا ہے۔ مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وقت ٹیلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے اس کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دل یقین کا مقام حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ جس انسان سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے ایسا انسان مردے کی مانند ہوتا ہے جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ جو دنیا کے حصول کی خاطر آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ انسان کے پہنے ہوئے لباس میں اس کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ بچوں اور بچیوں پر لازم ہے کہ وہ روحانی تعلیم کے ساتھ دنیاوی فنون میں بھی مہارت حاصل کریں۔ ہر انسان طبیعت میں معصوم ہے، ماحول کی سخت گیری اسے پریشان کر کے سخت گیر بنا دیتی ہے۔ راہ سلوک کے سارے مسافروں کو ہوا کی طرح رہنا چاہیے جو پھولوں میں سے گزرتی ہے اور کانٹوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ انسانوں کے مابین پیار و محبت کو پروان چڑھاؤ، نفرت کی آگ تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہم جو کچھ باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اندر ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی جلد گزر جانے والی ہے اور ابدی اور دائمی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ ہر ایک کا روزی رساں ہے، جس کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ سے بند گھاس اور نیم سبز رنگ کی شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہوتی جائے گی۔ والدین کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ والدین کی خدمت اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ کی یاد اور محبت کو بسا لیتا ہے، دنیا کی رونقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو لباس حلال کا ہو اور اس کا پہننے والا گناہوں سے اجتناب کرے وہ جلدی نہیں پھٹے گا۔ جس نے عبادت کو محبوب رکھا وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دل وہ آئینہ ہے جس میں تصویر یار یعنی اللہ تعالیٰ رہنما بن کر نظر آتی ہے۔ بے عمل عالم مردود بارگاہ الہی ہے۔ اس عالم سے ہمیشہ بچتے رہو اور دور رہو۔